اب یہاں انعامات کی بارش شروع ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے انعامات کی رقم بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تقریباً خمر النساء کے لیے 950 روپے یہاں جمع وہ آ کر کے اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ سب کا خیال کریں، سب کو برابر دینے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع کی طالبات کو اچھا انعام ملے اور آخر کی طالبات اس سے محروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر بچی کی جو ہے آپ ہمت افزائی کریں۔ اس کے بعد ہے شیخ سوسن طیبہ بنت شیخ شمشیر احمد، یہ جماعت چاروں کی طالبان۔ عنوان ہے صحابیات کی ثابت قدمی اور ہمارا معاشرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابیات کی ثابت قدمی اور ہمارا معاشرہ۔ دین اسلام میں استقامت کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ بندہ مومن کا ایمان اس وقت نکھرتا اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے جب مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ایمان و استقامت کے مابین گہرا تعلق اور عظیم رشتے کو اس آیت کے ذریعے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اسلام میں صبر و استقامت کا مرتبہ مسلم کی اس حدیث سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ استقامت ایک ایسا محبوب عمل ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محترم اور ان کے متبعین کو بھی دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ استقامت اختیار کرنے پر بشارتیں بھی سنائی گئی ہیں۔ کہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ کر خوف زدہ اور غمگین نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ان بشارتوں کے مستحق بننے میں صحابہ و صحابیات کا بہت بڑا کردار ہے۔ صحابات و صحابیات کا بھی اہم رول رہا، جن میں سر فہرست حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو کہ اسلام کی پہلی شہزادی ہے۔ اسلام لانے پر ابو جہل نے انہیں جو سزا دی تھی جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہا کی ایمان کی تڑپ تو دیکھیں، وہ چھپ کر ایمان لائی تھی۔ جب ان کے ایمان لانے کی خبر ابو جہل کو ہوئی تو اس نے انہیں اتنا مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چل گئی اور کہنے لگا، لات و عزا نے اس کی بینائی کو چھین لی۔ اس پر زنیرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، واللہ ہرگز نہیں، اگر اللہ چاہے تو میری بینائی کو لوٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اللہ نے ان کی بصارت کو لوٹا دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی کو گڑھا کھود کر اس میں ڈالا گیا تو کسی کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پلٹے۔ یہ تھا استقامت دین میں ہماری صحابیات کا کردار۔ لیکن افسوس، آج کے مسلمانوں کا کردار اس کے بالکل برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ صحابیات پر اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے ہٹنے کو گوارا نہ سمجھے، لیکن آج مسلمانوں کی دین سے دوری دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ کوئی دین کو صحیح سے نہ سمجھنے کی بنا پر مرتد ہو رہا ہے تو کوئی غیروں کے عشق و محبت کے نشے میں ان سے شادی کرنے کے لیے دین سے مرتد ہو رہا ہے۔ جبکہ اگر اس معاملے میں صحابیات کا طرز عمل دیکھا جائے تو تاریخ گواہ ہے، ابو طلحہ نے جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کی، پھر ام سلیم نے ان سے شادی کی۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں خود اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کی دین اپناتی نظر آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 80 لاکھ سے زائد لڑکیاں دین سے مرتد ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں دھوپ میں تپایا جا رہا ہے، یا ہم کو ہمارے ہی گھروں سے نکالا جا رہا ہے، یا ہم پر صحابیات کی طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر ہمارا ایمان کیوں صحابیات کی ایمان کی طرح نہیں؟ پھر ہم میں کیوں ان جیسی جنت کی طرف نہیں؟ پھر ہمارا استقامت کیوں ان جیسا نہیں؟ اگر غور کیا جائے تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے دین کو مشکل سمجھ رکھا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ دین آسان ہے۔ اس کے باوجود بھی لڑکیاں نماز، روزہ، پردہ جیسی چیزوں سے اکتا کر دین سے باز آنے لگی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے شاید کہ ہم میں استقامت کا جوش پیدا ہو۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن کی واقعات میں ہمارے لیے ایک نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دین سے نوازا ہے، اس کو غنیمت جانے اور استقامت اختیار کیا جائے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے شاید کہ ہم میں استقامت کا جوش باقی ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوسن طیبہ کی تقریر سے خوش ہو کر کہ یہاں 550 روپے انعام جمع ہے، وہ اپنا انعام دے کر کے جائے۔ اس کے بعد شیخ زلیخا بنت شیخ عبد الواحد چہارم کی طالبہ ہیں، ان کا عنوان ہے عورت اور تعلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور تعلیم۔ اسلام نے خواتین کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مردوں کی اہمیت کے ساتھ عورتوں کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا۔ عورتوں کو پیدائشی اعتبار سے مردوں کے ساتھ رکھا گیا۔ عبادت و ریاضت کے لحاظ سے بھی خواتین کو مردوں کے ساتھ رکھا گیا اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ معزز سامعات، ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر قوم کی ترقی اور کامیابی کا دار و مدار تعلیم پر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر قوم کی اصل بنیاد عورت ہے، کیونکہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور آنے والی نسلوں کی معمار ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق دیا اور اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا کے کئی معاشروں میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس وقت اسلام نے آ کر عورت کو ماں، بہن، بیٹی کے مقدس رشتوں کے ساتھ عظیم مقام دیا اور اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، اور تعلیم کے سلسلے میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ جیسا کہ فرمان نبوی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا چاہے مرد ہو یا عورت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ معزز سامعین و سامعات، تعلیم انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، انسان کو شعور دیتی ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن جب بات عورت کی تعلیم کی ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ عورت صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک نسل کی معمار ہوتی ہے۔ جب ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک فرد تعلیم یافتہ بن جاتا ہے، لیکن وہیں اگر ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ احکام شرعیہ اور دینی روایات میں صحابیات کو ادراک حاصل تھا، بلکہ شاعری، طب و جراحت اور تجارت جیسے علوم و فنون میں بھی صحابیات کو عبور حاصل تھا۔ معزز سامعین و سامعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل کی گئی تو نہایت اضطراب کی حالت میں گھر تشریف لائے، اور اس حیرتناک اور انقلابی واقعے کی اطلاع سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف اس حقیقت کا یقین کیا بلکہ آپ کی کار رسالت کی تاریخ کا آغاز کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف عملی تعاون کیا بلکہ اپنا دل پسند مال بھی اس راہ میں خوشی خوشی لگا دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس حسن تعاون کا نہایت اچھے الفاظ میں تذکرہ کر کے ان کے اس روشن کارنامے کو جاوداں بنا دیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ایک خاتون نہیں تھی، وہ علم کی ایک سمندر تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس جاتے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا ذکر ہے کہ عورتوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی ایسی طرف پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے لیے شب و روز بے چین رہتی، اور اس کی تلاش میں جستجو میں جو بھی دشواریاں پیش آتی وہ ان کو مایوس یا بددل نہ کرتی۔ تعلیم سے آراستہ ہونا ہر ایک کا فرض ہے۔ ایک عورت کی تعلیم صرف ایک خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک تعلیم یافتہ و مہذب عورت کی وجہ سے گھر میں سکون رہتا ہے، اور ہماری مذہبی و قومی ضرورت ایمان و محبت ہے۔ ان نعمتوں کے حاصل کرنے کا اہم سبب یہ ہے کہ مسلم خواتین کے اندر تعلیم کو عام کیا جائے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ عورت کی تعلیم سے ہمارا معاشرہ اور نظام بہتر ہوگا، اس لیے ہم تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نیکی اور تقویٰ کی راہ پر گامزن ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو تیرے دین کی سمجھ عطا فرما اور ہمیں تعلیم سے آراستہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ زلیخا کی تقریر سے یہاں 400 روپے انعام جمع ہوا۔ کیا بھی انعام کمانا شروع ہو گیا؟ شروع میں 800 900 آ گئے، دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا اپنا دل کھول کر کے ہاتھ لمبا کر کے دینے کی کوشش کیجیے تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو جائے۔ اس کے بعد ڈی ریشمہ بنت ڈی ابوبکر صدیق چہارم کی طالبہ ہیں، خواتین اور معاشرے کی اصلاح، اس عنوان پر تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین اور معاشرے کی اصلاح۔ ہر معاشرے کی کچھ بنیادی مطالبات ہوتے ہیں، ان مطالبات کو پورا کرنا افراد کے لیے ناپسند ہوتا ہے۔ ان مطالبات سے اعراض یا مخالفت کوئی بھی معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان مطالبات سے انحراف سوسائٹی سے بغاوت کا ہم معنی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی معاشرہ ان مطالبات سے بیزار ہو جائے یا عوام کو ان کا پابند نہ بنا سکیں تو اس کا حسن فنا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلامی معاشرے کے بھی کچھ اساسی تقاضے ہیں جن کا پورا کرنا اس کے ہر جاننے والے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے ان مطالبات کو مختلف مقامات پر پیش کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا
अस्तगफिरुल्लाह मिनल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐ नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैयत करने के लिए आए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगी और ना चोरी करेगी और ना जिना करेगी और ना अपने औलाद को कत्ल करेगी और ना जानते बुझते किसी पर बहतान बांधेगी और ये कि किसी भली बात में आपकी नाफरमानी नहीं करेगी, तो उनसे बैयत कर लीजिए और अल्लाह से उनके गुनाहों की बख्शिश की दुआ कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से अहद लिया, इसी तरह हमसे भी अहद लिया कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, चोरी ना करें, जिना ना करें, अपने औलाद को कत्ल ना करें और एक दूसरे पर तहमत ना तराशें। मुअज़्ज़ज़ सामियात, इसका साफ मतलब यह है कि माशरे की इस्लाह करना और इस्लामी माशरे को कायम रखना सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें औरतों का भी अहम रोल है। जो लोग अल्लाह के इस दीन को कबूल कर ले, उनकी जिम्मेदारी यह है कि उसे दूसरों तक पहुंचाएं और इस दुनिया में उसकी अहमियत को वाज़ेह कर दे। ये जिम्मेदारी मर्दों की भी है और औरतों की भी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, क्या हमने कभी सोचा कि आज हमारे यहाँ जो मुआशरा कायम है वो अब तक कैसे कायम है? अगर हम तारीख पर नजर डालेंगे तो हमें इसका जवाब मालूम होता है कि सहाबा और सहाबियात दोनों ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया और उसको पूरा करने में लग गए। हमारी सहाबियात तो मुश्किल तरीन हालतों में भी इस फर्ज को बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। मुसलमान खवातीन की इस्तिकामत और साबित कदमी ने इस्लाम की सख्त तरीन मुखालिफिन को अपनी जगह हिला दिया और वो इस्लाम के बारे में सोचने और इसे कबूल करने पर मजबूर हुए। सुबहान अल्लाह, उन्होंने इस्लामी माशरे को कायम करने और इस्लाह माशरे की खातिर बहुत कुछ कुर्बानियां दी है, मगर अफसोस आज के हमारी खवातीन सहाबियात का तरीकों को अपना कर उसको माशरे को सुधारने के बजाय उसको बिगाड़ने पर तुली हुई है। आज की हमारी खवातीन में सहाबियात जैसे माशरे की तरफ नहीं, उसको सुधारने की तरफ नहीं, अगर उनको तरफ है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की नखानी करने में, अगर उनको तरफ है तो माशरे को तबाह बर्बाद करने की। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामियात, दौर अव्वल की खवातीन माशरे से गैर मुताल्लिक़ और कटी हुई नहीं रहती थी, बल्कि उसके रंज और राहत, खुशी और गमी में शरीक होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बड़ी अहमियत दी कि औरतों के ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से अच्छे हो। जैसा कि हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, एक औरत के बारे में कहा जाता है कि वो बकसरत नमाज पढ़ती है, रोजे भी रखती है और सदका खैरात भी बहुत करती है, लेकिन बदजुबान है, अपनी बदजुबानी की वजह से पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। इसके बरखिलाफ एक औरत के बारे में कहा जाता है कि वो रोजा और नमाजों का कम ही एहतमाम करती है और कुछ पनीर वगैरह भी सदका किया करती है, लेकिन खुश अखलाक है, अपने जुबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। उस दौर की खवातीन एक दूसरे की मदद करती, उनके दुख दर्द में शामिल होती, मोहब्बत व हमदर्दी का इजहार करती और जो खिदमत उनकी मुमकिन होती करती थी। लेकिन आज हमारी खवातीन अपने पास ताकत रखते हुए भी सामने वाले की मदद करने को गवारा नहीं समझती। वो खुशी से दूसरों की तकलीफों को देखती है मगर मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती, जैसा कि उसके दिल में हमदर्दी मर चुकी हो। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हर तरफ एक खुदगर्जी फैल रही है जहाँ लोग एक दूसरे से करते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कोई किसी की मदद के लिए नहीं आएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपनी आदतों को बदल लो और सहबा साहबियात जैसे बन जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज के हमारी खवातीन तो ऐसी है कि वो वालिदैन के हुकूक को तो जानती है लेकिन उसको अदा नहीं करती। वो कुरान की तिलावत करती है लेकिन उसका अमल नहीं करती। वो नबी की उम्मत है लेकिन उनकी पैरवी नहीं करती। वो दूसरों की ऐब जोई करती है मगर अपने ऐबों को नहीं देखती। जनाजे को देखती है मगर खौफ नहीं खाती। अजाबात को सुनती है मगर खौफ नहीं खाती। माशरे को गुमराह होते हुए देखती है और उसको सुधारने की कोशिश नहीं करती। खुलासे कलाम यही है कि हम साहबियात जैसे माशरे, हम साहबियात के खुलासे कलाम यही है कि हम माशरे की फ़िक्र को अपने जहन में रखकर उसको उसकी इस्लाह करने में लगे रहें और अल्लाह से ज़रूर उसकी तौफीक मांगते रहें।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحابیت جیسے عظیم صفتوں سے متصف فرما اور ہمیں اصلاح معاشرے کی طرف پیدا کر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہترین تقریر تھی خواتین اور معاشرے کی اصلاح پر. اس لحاظ سے بچی کے لیے بہتر انعام جمع ہوا ہے. 900 روپیے ان کے لیے یہاں انعام جمع ہے، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں. اس کے بعد شیخ عائشہ بنت شیخ منیر احمد اعدادی ثانی کی یہ طالبہ ہیں. ان کا عنوان ہے مشاہیر کی تربیت میں ماؤں کا کردار. مشاہیر بولے تو دنیا میں جو مشہور علماء اکرام ہیں نہیں، ان مشہور علماء اکرام کے پیچھے ماؤں کا کیا کردار تھا، اس عنوان پر تقریر کریں گے شیخ عائشہ بنت شیخ منیر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مشاہیر کی تربیت میں ماؤں کا کردار. یہ جملہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ایک آفاقی سچائی ہے کہ ماں کی گود کردار سازی کا پہلا ادارہ ہے. آج کل ہندوستان میں مسلمان جن مسائل کے شکار ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کے اسباب پر غور کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہماری قوم کو بہترین ماں نصیب نہ ہو سکی. بہترین ماں کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اعلیٰ اخلاقی جوہر و سچائی، امانت داری، ایثار و وفاداری کی پیکر ہو. وہ اسلامی احکام کی پابند ہو. اسلام سے اس کی محبت جس قدر ہوگی، اسی قدر اس کی نسلیں بھی اسلام سے محبت کریں گی. یہی وہ جوہر ہے جس نے حضرت ام سلیم کو اس بات پر ابھارا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ذات رسول کے خاطر وقف کر دی، اور یہی وہ مادہ جس کے سبب حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی کہ نازک سے نازک موقع پر بھی انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف میں درج ہے. قرون اولیٰ کی انہیں بہترین اور مثالی ماؤں کے سبب امام بخاری، امام شافعی، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم پیدا ہوئے. اسی طرح ایک اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ ماں نے اپنی اولاد کی پرورش کس ماں سے کی ہے. ناجائز اور حرام مال سے بننے والے دودھ میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ باطل کا مقابلہ کیا جا سکے. رشوت اور دھوکے کی کمائی سے تو بزدل انسان ہی جنم لیتے ہیں. اسی لیے تاریخ میں ایسی ماؤں کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے شوہر کی آمدنی اگر حلال نہیں تھی تو انہوں نے اپنی اولاد کو اپنا دودھ تک نہیں پلایا. علامہ اقبال کے والد کی آمدنی مشکوک تھی، اس لیے ان کی والدہ نے ان کو اپنا دودھ نہیں پلایا، بلکہ اپنے مائکے کے ملے ہوئے زیور بیچ کر بکری خریدی اور اس کے دودھ سے علامہ اقبال کی پرورش کی، جس کے نتیجے میں محمد اقبال علامہ اقبال بنے. لیکن آج جب ہم ماؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہماری خواتین اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست ہے. ان کے اندر نہ ایثار ہے اور نہ ہی وفاداری. وہ اگر جدید اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہے تو مغربی کلچر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اسلام کی عظمت سے ناواقف ماں کس طرح اپنی اولاد کو اسلام کی عظمت کی خاطر قربانی کے لیے تیار کر سکتی ہے؟ نماز سے غافل اور رات کو فلم دیکھ کر سونے والی ماں کی گود سے فلمستان کے ہیرو تو جنم لے سکتے ہیں، ملک اور ملت کے لیے سپاہی پیدا نہیں ہو سکتے. معزز سامعات، معاشرے کو نیک مائیں اس وقت نصیب ہوگی جب لڑکیوں کی دینی تربیت کی جائے گی. یاد رہیں، اگر جدید تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت نہ ہو تو پھر نیک اور صالح ماؤں کی امید رکھنا فضول ہے.
اکبر الہ آبادی نے سچی بات کہی تھی، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ عزیز سامعین، ماؤں کا تعلیم یافتہ ہونا، خصوصاً دینی تعلیم سے آراستہ ہونا اولاد کی تربیت میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کی نسلیں بھی تعلیم یافتہ ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم صرف اسی کے لیے ہے اور ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم کے برابر ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر ماں کو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ کی روشنی میں اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کی روشنی میں اپنی اولاد کو نمازوں کی پابندی کی تلقین کرنی چاہیے۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کے سبب اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی تربیت درست فرما اور ہر ماں کو اپنا حق کما حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہترین تقریر تھی کہ بڑے بڑے جو لوگ محدثین علماء اکرام ان کے پیچھے ماؤں کی قربانیاں کیا تھی۔ دور حاضر میں ماں اگر صحیح تربیت کرے تو بچے کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اچھی تقریر تھی، اللہ رضا عطا فرمائے۔ تو شیخ عائشہ کے لیے یہاں 1000 روپے انعام جمع ہے، وہ آ کر کے اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد شیخ صبیحہ بنت شیخ مرتضیٰ ولی، یہ جماعت دوم کی طالبہ ہیں، ان کا عنوان ہے لڑکیوں کی پرورش کا اجر و ثواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات، عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کی پرورش کا اجر و ثواب۔ اسلام سے پہلے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان عام زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں عورتیں عموماً اور عرب معاشرے میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگ بچیوں کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کے دم توڑ دیتی تھی۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دور ہو کر انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے۔ اس صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ نے لڑکیوں کو قتل کرنے کی حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عدالت عالیہ میں فریاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جب اسلام آیا تو اس نے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور بابرکت عطیہ قرار دیا۔
بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کن لہ ثلاث بنات یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنت البتہ، جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور وہ انہیں پناہ دے، ان پر رحم کرے اور ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت قطعی طور پر واجب ہو گئی۔ لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو یہ ایک شرف یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب رہیں گے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا وضم اصابعہ، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی تو قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا آئے گا جس طرح انگلیاں باہم قریب اور ملی ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کیسے قریب جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر! مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑی سعادت و بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے روز رسول اللہ کا ساتھ حاصل ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس ایک عورت آئی جو اپنی 2 بچیوں کو لی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ مانگنے آئی تھی۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو آدھی آدھی بانٹ دی۔ خود اس نے چکھی بھی نہیں، پھر اٹھی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا سارا قصہ سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لڑکیوں کی پرورش ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان آخرت کی کامیابی اور نجات پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے کر اور ان کی پرورش اور ذمہ داری سونپ کر گویا یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ انسان آخرت کی کامیابی اور نجات اپنے گھر ہی میں پالے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچیوں کی پرورش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور بچیوں کی پرورش کے ذریعے آخرت میں نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، شکر جزاکم اللہ۔ شاید یہاں بہت سارے لوگوں کو لڑکیوں سے محبت ہے اور ایک تقریر بھی بچے کی بہت اچھا پسند آئی، اس لیے انعام بھی دل کھول کر کے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو تقریریں ہوئی ان میں سے سب سے ٹاپ انعام اسی بچی کو دیا جا رہا ہے۔ 2050 روپے ان کے لیے یہاں انعام جمع۔ 2450 روپے 2400 روپے انعام ان کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر والدین کو لڑکیوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیخ سبیحہ آئے تو اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد مدرسے میں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے، یعنی انگریزی، تیلگو وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو شیخ آفرین بنت شیخ چاند بادشاہ یہ جماعت سوم کی طالبہ ہیں، انگریزی میں تقریر کریں گے اوبیڈنس آف پیرنٹس، یعنی ماں باپ کی فرما برداری پر انگریزی زبان میں تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد۔ Honorable Chief Guest, Principal, respected teachers and my dear friends and sisters. Today I am here to shed light on the topic of the obedience of parents. After obedience to Allah and His Messenger, the obedience of parents is the most important for everyone. Not only in Islam, but every religion has focused on it. But Islam possesses more than other religions. That's why Islam commands every Muslim to behave goodness and mercy with his parents.
and respect them in their whole lives, as well as try to make them happy. Obedience of parents is compulsory for the children, except that if their parents ask their children to associate anything with Allah subhanahu wa ta'ala and commit sin, the children must not obey their parents, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Bani Israel, ayat number 23. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And your Lord has decreed and decided that you worship none except Allah, and you be kindful to your parents. If one of them or both of them reach old age in your life, don't say them a word of disrespect, and do not repel them, and speak to them honorable words. Dear brothers and sisters, there are many traditions about the importance of the obedience of parents. But now I feel like telling you a famous hadith. A man came to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he said, O Messenger of Allah, who is the most deserving among the people from the kind of companion? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your mother. He said, then who? He said, your mother. Then the companion said, then who is after that? The Prophet said, your mother, third time. He said, then who? The Messenger of Allah said, your father. Our mother is deserved the most respect and good treatment, and there is no doubt. And in another hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Paradise lies under the feet of your mothers. And in another hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, God's pleasure is in the pleasure of parents, and God's displeasure is in the displeasure of parents. But unfortunately, many people do not treat their parents in good manners, which they are deserved. They fight with their parents, abuse and get them out home only for others' wishes. They forget the time when they were young and child. Their parents used to take care. They would fulfill their every wishes and feed them when they were hungry. They would love them more than everything and keep them into their eyes. So my dear sisters and brothers, so after passing the parents, we can do good and kindness with our parents by praying for them and by asking their forgiveness to Almighty Allah. At the end, I pray to Allah, may Allah grant our parents in paradise and protect them from the hellfire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह अंग्रेजी ज़बान में बेहतरीन तकरीर की समझ में सबको अच्छा खैर समझ में आए या ना आए तालिबा की तकरीर है हिम्मत अफजाई करना चाहिए 1350 रुपये यहाँ उनके लिए इनाम जमा है वो अपना इनाम दे करके जाएँ। आजकल लोग जो है अंग्रेज़ी में तो बोल लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी इंटरनेशनल ज़बान है। इस वक्त मुझे एक लतीफ़ा याद आता है। अंग्रेजी अगर ज़रा भी आता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि करिए में एक नौजवान बच्चा आया। आने के बाद वहाँ जो बूढ़े लोग बैठे हुए थे उसमें से एक आदमी ज़रा पढ़ा लिखा था और अपने आप को बहुत होशियार भी समझता था। तो जैसे ही उस नौजवान पर नज़र पड़ती है उस बूढ़े आदमी की, पूछता है कि किसका बेटा है? बोलता है कि फलां का बेटा। अच्छा कहाँ नज़र नहीं आ रहा, तू कहाँ पढ़ रहा है? तो उन्हें बोला कि मैं फला गाँव में हूँ और फला कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो उसने पूछा क्या पढ़ रहा है? तो उस नौजवान ने कहा बीए पढ़ रहा है। तो फौरन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पढ़ा सो दो लफ्ज़ा वो भी उल्टा बोलता है ना, बोले पढ़ा सो दो लफ्ज़ा वो भी उल्टा बोल रहा, पहले ये बाद में बी, तू क्या बीए बोल रहा? यानी आदमी अपने इल्मी फौकियत जताने के लिए अंग्रेजी ज़बान पर अपने आप को बरतरी हासिल करने के लिए लोग जो है इसे एक शान समझते हैं अंग्रेजी ज़बान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे की जो तालिबा है बेहतरीन अंदाज में इन्होंने ऐसे पढ़ा गोया कि एक कॉलेज की कोई इंटर की या डिग्री की तालिबा अंग्रेज़ी में बोलती हो, तो इस तरह इन्होंने बेहतरीन अंदाज में तकरीर की। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए।
اس کے بعد شیخ سعدیہ بنت شیخ سلطان اس سوم کی طالبہ ہیں. عنوان ہے خواتین اور ان کا نسب العین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین اسلام اور ان کا نسب العین. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے آراستہ کیا، نیکی و بدی کی تمیز بخشی. مسلمان مرد اور خواتین پر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اسی کو خالق و مالک جانے. خدا کی جو ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملی ہیں ان کی بے جوہرا تعمیل کریں. لہٰذا مومن و مومنہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے مالک نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں ہی کو نہیں بلکہ خواتین بھی اس میں برابر شریک ہیں. مرد اگر باہر کے ذمہ دار ہیں تو خواتین اقامت الدین کا فریضہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر انجام دیں، کیونکہ عورت پر ہی معاشرے کی تربیت کا انحصار ہے. ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہے، لیکن ایک عورت کی تربیت پورے معاشرے کی تربیت ہے. عورت کو اسلام نے بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں اور بحیثیت بیوی اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان کو پورا کرنا اسی کا نسب العین ہے. ان کا نسب العین نفس پرستی، زر پرستی، قوم پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی اور دین خدا کو قائم کرنے کی جد و جہد ان کا نسب العین ہے. معزز سامعین و سامعات، خواتین پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. انفسکم واہلیکم نعرہ کے تحت اپنے گھر والوں کو اس کی پوری تعلیم دیں، ان کی عاقبت بنانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. خواتین پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کار جہاں کا فریضہ انجام دیں اور تعمیر جہاں کا حق ادا کریں. یہ فکر رہے کہ ہم رسول کے امتی ہیں. ہمارا نسب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم امت بن کر رہیں، اجتماعی زندگی گزارے، دین حق کی طرف دنیا کو دعوت دے، دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دے، مثبت اسلامی تعلیمات کو فروغ دے، صحابہ اکرام اور صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرے، خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دے. خوف خدا اور خیال آخرت ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہو. دعوت و تبلیغ کا کام سوچ بوجھ، حکمت اور خیر خواہی کے ساتھ انجام دے اور اپنی ذات میں شعور پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. معزز سامعین و سامعات، اگر ہم اپنے نسب العین کو پہچان لیں اور داعیہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ انجام دیں، ایمان و اسلام اور احسان و تقوی کے ساتھ ساتھ دوسروں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں گے تو یقیناً صالح معاشرہ وجود میں آئے گا اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ ہوگا اور ہمارے گھروں کی فضا پاکیزہ اور معطر ہوگی. لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ خواتین اسلام کا نسب العین یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور معاشرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنیں.
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے رب العالمین تو ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، شکر جزاکم اللہ۔ شیخ سعدیہ کی تقریر سے خوش ہو کر کے یہاں 850 روپے انعام جمع ہے، اپنا انعام لے کر جائیں۔ اس کے بعد شیخ آفرین بنت شیخ عبدالحفیظ، یہ جماعت سوم کی طالبہ ہیں، عنوان ہے خواتین اور انفاق فی سبیل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفقہ معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے خواتین اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اسلام نے ایک طرف کمانے کے اصول و قواعد بتائے ہیں تو دوسری طرف خرچ کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اور حدیں بھی مقرر کی ہیں کہ کہاں، کس وقت اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اپنے بساط سے زائد خرچ کرنا، بغیر ضرورت خرچ کرنا اور شریعت کے خلاف خرچ کرنا فضول خرچی ہی تو ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے ایک بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فضول خرچ کرنے والی خواتین شیطان کی سہیلیاں اور ابلیس کی بہنیں ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، ہم تمام کو صحابیات کے وصفے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ زیورات عورتوں کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، مگر صحابیات کو خدا کی مرضی ان سے زیادہ عزیز تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ اپنی لڑکی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں بڑے بڑے سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے سنا اور فوراً کنگن آپ کی خدمت میں ڈال دیے اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ صحابیات کے نسخوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سخاوت و فیاضی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بار بار آگاہ کرتا ہے، اے ایمان والوں، تم خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش قبول ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کا علم اللہ کو ہو ہی جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم تمام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصفے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اتنی زیادہ فیاض تھیں کہ جو کچھ ہاتھ میں آتا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے فیاضی سے روکنا چاہا تو اس قدر برہم ہوئی کہ ان سے بات چیت نہ کرنے کی قسم کھا لی، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ معاملہ ہوتا کہ جمع کرتی جاتی تھی اور جب جو کچھ جمع ہو جاتا اس کو خرچ کر دیتی تھی۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کل کے لیے کچھ نہ رکھتی تھی، روز کے روز خرچ کر دیتی تھی۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ نے ہم کو جمال و دولت دی ہے اور جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کو اللہ کے خوشنودی کے کاموں، اس کے کلمے کو بلند اور اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ جو مرد و خواتین اپنا مال و دولت اور اپنا سرمایہ اور اپنا دین اللہ کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں
دین کی اقامت میں اس کے کلمے کو بلند اور اس کے دین کو رائج، نافذ اور غالب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے انفاق پر احسان نہ جتائیں اور نہ ان کو کسی طرح اذیتیں دیں، جن پر خرچ کریں تو ان کا اجر و بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ رہے گا، نہ ان کا کوئی خوف ہوگا، نہ رنج و علم اور حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے، بلکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کا علم اللہ کو ہو ہی جائے گا، اللہ اس کے بدلے ان کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ بندے اور بندیاں تو خود اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تو راہ حق میں خرچ کرنے کو خرچ قرار دیتا ہے، اور جو اللہ کو خرچ حسن دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا اور انعام و اکرام سے نوازے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تقریر کا بہت اچھا اثر ہوئے جیسا ہے، کیونکہ عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی اور مرد بھی دل کھول کر کے خرچ کیے، تو اسی لیے اس بچی کو اب سب سے ٹاپ انعام ان کو ہے۔ اس سے پہلے ایک انعام تھا 2450 روپیے، مگر اب یہاں شیخ آفرین کے لیے جو انعام جمع ہوا ہے وہ 2950 روپیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر کا اچھا اثر ہوا ہے، مگر دوسری بات ایک یہ ہے کہ پہلے جو قرات پڑھے ملا مسکان اور اس کے بعد جو نظم پڑھے حمد پڑھے ہیں شیخ صبیہ، ان دونوں کو انعام نہیں ملا ہے، ان کو بھی انعام ملنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے آئیں گے شیخ صفیہ بنت شیخ نور احمد، یہ جماعت دروم کی طالبہ ہیں، وہ آئیں نظم پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جومے، جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جومے، جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جومے، نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا، نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا، غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، نہیں کوئی مکار مانند اس کے، نہیں کوئی مکار مانند اس کے، نہیں کوئی
کوئی مکار مانند اس کے، ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا، ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا، خوشی دے کے لمحوں کی نوعِ بشر کو، خوشی دے کے لمحوں کی نوعِ بشر کو، خوشی دے کے لمحوں کی نوعِ بشر کو، بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا، بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا، عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، ہر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا، ہر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا، تبسم کے ان کے فسانے سنا کر، تبسم کے ان کے فسانے سنا کر، تبسم کے ان کے فسانے سنا کر، شریفوں کو مجنوں بناتی ہے دنیا، شریفوں کو مجنوں بناتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر، کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر، کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر، سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا، سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، نہ رکھو سے حافظ تمنا سلے کی، نہ رکھو سے حافظ تمنا سلے کی، نہ رکھو سے حافظ تمنا سلے کی، سبھی محسنوں کو پلاتی ہے دنیا، سبھی محسنوں کو پلاتی ہے دنیا، ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا،
نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.